وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اچھا، انبیاء کرام کا جو منصب ہے بنیادی وہ تذکیر ہی ہوتی ہے، ڈر سنانا ہے۔ خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے جو بات کو قبول کر رہے ہیں۔ انبیاء کا جو منصب ہے وہ خوشخبریاں سنانا نہیں ہوتا، ڈر سنانا ہوتا ہے، اور اس ڈر کو جو ایکسیپٹ کر کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیں ان کے لیے وہ بشیر ہوتے ہیں۔ جو پرائمری دعوت ہے نا وہ ڈر سنانا ہے، نصیحت کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے، اس کتاب کے ذریعے وہ ڈر سنائے گا۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ڈر سنائیے، نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کوئی جنت کی باتیں سنائیں، کوئی حوروں کی باتیں سنائیں ہمیں، یا آپ ہر وقت ڈر کیوں سناتے ہیں؟ تو قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ہے ہی ڈر ہے، اور جو واقعی اللہ سے ڈر گیا نا، دنیا میں تو کہتے ہیں ڈر گیا تو مر گیا، نہیں، جو ڈر گیا وہ پار لگ گیا، جس نے خدا کو سیریس لے لیا۔ اب دیکھیں یہ انبیاء کرام کی دعوت جب کبھی بھی آئے گی یہ اسی سے اسٹارٹ ہوگا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ڈر کیا ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہستی تم سے قیامت کے دن پوچھے گی جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، تم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اپنی مرضی کی گزارے گا۔ ظاہر ہے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو آپ چاہیں گے، یعنی آپ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یہاں یہ الفاظ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب جو پورا دین ہے، حلال و حرام کا فرق کرنا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے تو خوف ہے تم پر کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اس عذاب سے مراد وہ عذاب بھی ہے جو رسولوں کا انکار کرنے کے سبب دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس سے مراد وہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے امت کی تعلیم کے لیے کہلوائی گئی 3 دفعہ، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، یعنی قیامت کے دن کا۔ تو یہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کر کے امت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو امت سمجھ جائے کہ باب دشائی کوئی نہیں،
جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لینا جائیں اپنے ساتھ، اب یہ نہیں پتہ کہاں لے کے جائیں گے، لیکن قرآن کی تعلیمات تو بالکل اس سے مختلف ہے۔ بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان۔ اور یہ کوئی بات غلط بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے۔ یہاں پہ بعض لوگ ان آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو کافروں کا عقیدہ تھا نبی کو بشر کہنا، تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو واضح کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ سورۃ الفرقان میں آیا کہ یہ کیسا نبی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا بھابھیوں والی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پہلے بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ تمام انبیاء کو بھی موت آ گئی۔ تو یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کا ڈینائل قرآن میں نہیں آیا بلکہ اس کی تائید آئی، حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجیں گے۔ تو یہ کون سا اعتراض ہو گیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے؟ بھائی انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بناتے نا تو پھر یہ کسی اور مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ مغالطہ کیا ہوتا کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ پیٹ درد ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے، اسے کیا پتا کہ سر درد کی کتنی مشقت ہوتی ہے، رزق کمانا کتنا مشکل کام ہے، کوئی گل آٹا گندھا ہلدی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی کام کرے تو کیڑے نکالنے والے اس میں بھی کیڑے نکال لیتے ہیں۔ تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے۔ تو یہ ہمیشہ اعتراض وہ کافر کرتے تھے کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا۔ تو بھائی یہ فرق تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنما کے طور پر چنا ہے، ان کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی کا نازل ہونا یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے، لیکن ہے وہ انسان جبھی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔